پاکستان کے حالات کہاں پر کھڑے ہیں میں آپ کو اس لیے کلیئر بتا سکتا ہوں کیونکہ میں گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہوں. مطلب کہ میرا جو کاروبار ہے وہ چھوٹے طبقے سے بھی ہے اور بہت بڑے امیر لوگوں کے ساتھ بھی ہے. وہ کیسے کہ اگر کسی نے چھوٹا سا کچن بنانا ہے, واش روم کی چھت ڈالنی ہے, تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہوتے ہیں کمیٹی وغیرہ کے, وہ کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ پورا پورا گھر بناتے ہیں جس کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ روپے جمع ہو پھر جا کے گھر بنانا. تو دونوں بندوں سے میری لین دین ہے. تو میں آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے ہیں. خبروں میں بتایا ہوگا نا, آپ نے شاید سنا ہو 75% لوگ جو ہے نا نوجوان باہر ملک جانے کی تیاریوں میں ہیں یا چلے گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے, 95% لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اب آپ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شاید کوئی اس میں بولے نہیں میں باہر جانا نہیں چاہ رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بولوں کہ آپ کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, آپ کی فیملی پوری پروٹیکٹ میں ہوگی, مطلب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی, کھانے پینے کو اچھی چیزیں ملیں گی, دوائی ٹائم پہ ملے گی, تو بولے گا ہاں یار میں جانے کو تیار ہوں. یہاں پر کیا پرابلم اس وقت چل رہی ہے, میڈیکل اسٹور پہ چلے جاؤ, باہر لکھا ہوگا اصلی دوائیات ہم سے حاصل کریں. مطلب یہ کہ 2 نمبر دوائیات بھی موجود ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے, چھوڑیں سبزی کو, چھوڑیں فروٹ کو, چھوڑیں آٹے میں کتنا وہ بھوسا ڈالا ہوا ہے, کتنا کیا کچھ ڈالا ہوا ہے, چھوڑ دیں. میڈیسن تو کم سے کم اوریجنل اور اچھی ہونی چاہیے نا. اس میڈیکل اسٹوروں پہ لکھا ہوا ہے اصلی دوائیات ہم سے حاصل کریں, مطلب باقی جو ہے وہ 2 نمبر دے رہے ہیں. 2 نمبری کی حد ہے. ہر بندہ جیب کاٹنے میں اور گلے کاٹنے میں مصروف ہے. ہمارا 2-3 قسم کے کاروبار ہیں. تو کاروبار ابھی لڑکے مجھے یقین مانے یہ کہہ رہے تھے کہ قمر بھائی پہلے ہمارے پاس 3 رکشے تھے, وہ پھر بھی ہمارا کام دیہڑی بن جاتی تھی, مطلب 500 700 800 روپے میں بچا لیتے تھے. اب ہمارا ایک لڑکا گاؤں چلا گیا ہوا ہے, 2 رکشے ہیں, مگر دونوں کو دن سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں, دیہڑی نہیں بن رہی. یقین مانے رکشے والا بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے اسے بولا کوئی بات نہیں ہے, کاروبار میں اوپر نیچے ہو جاتی ہے, انشاءاللہ بیسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. تو دیہڑی جو ہے نا, لوگوں کو اپنا دیہڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ بڑے پریشان ہیں. جو پراپرٹی فار ایگزامپل کہ 1.5 کروڑ روپے کی تھی نا, وہ 1 کروڑ 20 لاکھ میں آ گئی. اب 30 لاکھ روپیہ لاس میں کوئی دے گا نہیں, 1 کروڑ 20 لاکھ میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ تھکا ہوا کہ اب میں کیا کروں یار, میں خالی ہوں, کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ لگ چکی ہوئی ہے. یہ سرکولیشن جب بند ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز سیل ہوتی ہے, پرچیز ہوتی ہے, پھر سیل ہوتی ہے, پھر پرچیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک گھر سیل ہوگا, نیا گھر کوئی بنانا شروع کرے گا, لکڑی کا کام, برکس کا کام, سیمنٹ کا کام, ٹائل کا کام, مطلب مختلف ہزاروں کام چلیں گے, پھر اس میں گاڑیاں چلنا شروع ہوں گی, وہ سرکولیشن چلتی ہے. اب جب ایک چیز ہی رک جائے گی سیل آؤٹ کے لیے, تو پاسبل ہے کہ پھر سب کام رک جاتے ہیں, بریک لگ جاتی ہے. اس وقت سب کاموں کو بریک لگی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. کاروباری حالات اتنے نیچے آ گئے. میرے پاس کل ایک بندہ آیا, کہنے لگا میں لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں, میرا کاروبار ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا, میرا نہیں میری پوری مارکیٹ کا, مگر ابھی یہ صورتحال ہوئی ہے کہ ہم نے 1 مہینے کا رینٹ اپنی جیب سے دیا ہے, اپنی جیب سے دیا. یقیناً اس نے کما کر پچھلے کئی سالوں سے یا کچھ مہینوں سے کمایا ہوگا, مگر پروفٹ نو لاس پہ دیا. تو آپ میں بتاؤں جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس وقت, اس کی بھی کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ ہماری گاڑی ہر ڈیلی آتی تھی, کسی دن برکس کی, کسی دن کریش کی, کسی دن سینڈ کی, کسی دن سیمنٹ کی, تو وہ اب 3 سے 4 دن بعد بھی آتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کام کی سپیڈ کتنی سلو ہوئی ہے. اور لوگوں سے جب میں ان کا مائنڈ سیٹ پوچھتا ہوں کہ ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال ہے, یار آج دے دوست روٹی نہیں پوری ہو رہی, اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے, یار میرا بچہ کسی طرح باہر چلا جائے گا, یار میرا بچہ نا فلاں ڈگری حاصل کر رہا ہے, وہ ڈگری حاصل کرتے ہی باہر چلا جائے گا. آپ یقین مانیں ازبکستان, یوکرین جیسے ملکوں میں بھی MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. میں نے بولا اس سے اچھا ہے کہ آپ پاکستان ایڈمیشن لیں, کہ پاکستان ایڈمیشن نہیں ملتا, جو ایڈمیشن ملتا ہے وہ تو اتنے ہی فیس مانگتے ہیں جتنے کے بیرون ملک ہیں, چاہے وہ ازبکستان ہے, چاہے وہ ترکمستان ہے, چاہے وہ یوکرین ہے. کم سے کم اتنی فیس میں اتنا تو ہوگا نا, ہاں بعض بیٹا یا بیٹی پڑھنے گئے. پاکستان میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا. پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی بہت سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان آئیں گے, اس کا مجھے نہیں پتہ ہے, مگر پاکستانی فی الحال میں عمران خان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں نواز شریف کی نہیں, زرداری کی نہیں, اس سے مجھے نہیں پتہ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت حالات, لوگ جو ہے نا ایسے لڑنے کو مر رہے ہیں. کسی کو کچھ بات کرو لڑنا شروع کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. کسی سے کوئی بات کرو, میں کسی دکاندار کے پاس جاؤں گا وہ بھی بدتمیزی سے بات کرے گا. یقین مانے کوئی کیا میں بولوں, اس کو میں بولوں گا یہ چیز کتنے کی ہے, اور اتنے دی لینی ہے, لے نہیں دے جا,
ये क्या बात हुई? क्योंकि वो अका हुआ है, थका हुआ है कि कस्टमर है नहीं जो आता है, वो अपनी जेब में 50 रुपये लेके आता है, उस चीज़ 100 रुपये वाली मांगता है, इसलिए वो कहता है भाई लेनी है ले, नहीं तो जा। चाहे वो ट्रांसपोर्ट के, चाहे वो हमारा 2-3 किस्म के कारोबार हैं कि यहाँ पे जूस वाला भाई है वो भी परेशान है, यहाँ पे रिक्शे वाले भाई हैं वो भी परेशान है, यहाँ पे मुझसे बिल्डिंग मटेरियल का लेते हैं, जो गाड़ी वगैरह लेते थे ना, सेलमैन थे, वो क्या करते थे कि साइडों पे जाते थे कि भाई हम आपको ये चीज़ दें, वो ऑर्डर देते थे, वो मुझे आके कह देते थे कमल भाई ये सामान आप भेज दें। मैं उससे कम कमाता था, जहाँ मैं 1000 रुपये कमाता हूँ मैं उससे 400, 300, 500 रुपये में काम कर लेता था कि ठीक है कुछ इसने भी बीच में रखना है। वो यकीन माने, अभी मेरे पास कल भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन भी आया किसी और का, मुझे कहने लगा कमल भाई हालात बहुत कमज़ोर हैं, साइडों पे जाते हैं तो ऑर्डर जो है ना वो कहते हैं नहीं है, साइड ही नहीं चल रही, जो चल रही होती है वो कहते हैं नहीं है हमने काम बंद किया हुआ है। अभी एक फ़ोन आया, कहने लगा यार रेट ब्रिक्स का क्या है, मैंने बोला ये, कहने लगा कमल भाई कस्टमर कहता है कि मैं इतने में दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपये में लूँगा। अब एक चीज़ 12 रुपये की मैं भट्टे से नहीं आ रही, भट्टे से नहीं ख़रीदे, ज़ाहिर उसका कैरिज पड़ता है, यहाँ तक आने में 14 से 15 रुपये की हो जाती है, ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर कैसे 12 रुपये में, यहाँ तो फिर 2 नंबर ही करेगा वो बंदा, ख़राब ईंट जो है वो 12 रुपये वाली बेच के फिर पॉसिबल है, अच्छी ईंट का ये रेट नहीं है। तो इस वक्त मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए ना, मैं सच बताऊं तो उन्होंने भी पैसे भेजने से रुके हुए कि यार क्या पता है डॉलर का रेट 300 हो जाए फिर ही भेजेंगे। यकीन माने हर बंदा लालच में है ना, गरीब बंदा मजदूरी जो करने गया वो इसी बात वो खर्चा वगैरह भेज रहे हैं मगर प्रॉपर पैसे नहीं भेज रहे, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है पाकिस्तान के हालात, हमने प्लॉट इतने का लिया था ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है, यहाँ कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, मैं मतलब कि ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एक तरफ ये छोटे छोटे इन्वेस्टर बहुत बड़ी रकम बन जाती है। पाकिस्तान में जितने गैर मुल्कों में गेम है ना, तो वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक प्लॉट ले लिया, एक घर बना लिया, एक प्लॉट ले लिया, एक घर बना लिया, या फिर गाड़ी ले ली, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया, वो सब रुके में कोई भी नहीं कर रहा, वो कह रहे नहीं यार फ़िलहाल हमने नहीं करना, फ़िलहाल हमने नहीं करना है। अमेज़ोन पे कारोबार कर लो, कहीं ऐड आ रहा होगा दुबई में प्रॉपर्टी ले लो, कहीं आ रहा होगा लाहौर में फ़लान लग्जरी अपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ पे ले लें। और ज़्यादा तो मैंने देख रहा था कनाडा में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुबई में अपार्ट ले लें, 2 करोड़ का ले लें, ये किस्तों पे ले लें। अब सोचें एक घर पाकिस्तान में लाहौर में अगर 4 से 5 करोड़ रुपए का मिल रहा है, तो 4 करोड़ अच्छा घर जो 10 मरले का ना 4 करोड़ से कम नहीं है। लाहौर की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छी सोसाइटी, गैस बिजली पानी की सिक्योरिटी की सहूलत है तो 4 करोड़ रुपए से कम नहीं है। दुबई में वो मिल रहा है 2-2.5 करोड़ रुपए में अपार्ट मिलेगा, सिक्योरिटी ज़्यादा है, सफाई ज़्यादा है, सब बेहतरीन है। तो वो बंदा बोलेगा यार इससे अच्छा मैं दुबई में ले लूँ। तो क्यों पाकिस्तान में जिसके पास पैसा हो, अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों तो वो बोले क्यों मैं दुबई में क्या करना, यहाँ पे ठीक है। पहले लोग थे वो कहते थे मेरा दादा वहाँ फोत हुआ, मेरा वालिद वहाँ फोत हुआ, तो मैंने भी अपना वो जगह नहीं छोड़नी। अब वो दौर नहीं है, दौर मुकम्मल चेंज हो रहा है। शायद हमारे दौर तक हो, हमारे बच्चे जो है वो बोलेंगे अब्बा जहाँ मर गया सो मर गया भाई, हमें क्या, हमें तो जहाँ सहूलत मिलेगी हमने वहाँ रहना है। वो दौर ख़त्म हो गया है कि भाई मेरे जो है ना फलां रिश्तेदार यहाँ दफन हुए इस गांव में, तो हमारा जिन्ना मरना उस गांव में, हमने वहीं पे जगह ली, वहीं पे बनाए वहीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दौर ख़त्म हो रहा है। पहले लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, अब शहरों से दुबई और कतर जैसे मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती भी मिल जाती है और सहूलतें भी ज़्यादा मिलती हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी कर दी है और सहूलतें तो ऐसे कर दी, इतना तंग करते हैं। आप घर बनाने लगेंगे, हो सकता है बैरून मुल्क भी तंग करते हो, मगर बैरून मुल्क कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि 2 नंबरी का काम नहीं। पाकिस्तान में तो 2 नंबरी ज़हन बना होता है, हाँ यार नक्शा पास नहीं करवाता हूँ उसको पैसे दे दूँगा, वो जाहिर है उसको भी पैसे देगा, फिर तंग करने वाले फिर आएंगे, फिर उसको ओरिजिनल भी देगा। फिर पानी की लाइन है, गैस की लाइन है, या बिजली की लाइन है, या मीटर है, फलां काम है। वो पाकिस्तानी सोच है कि यार उसको 10-10 हज़ार दे के काम चला लूँगा। वो 10-10 हज़ार लेते नहीं, अभी ले लेते हैं तो पैसे काम नहीं करते, फिर बंदा रोता देता है पाकिस्तान में, तंग हूँ पाकिस्तान भाई। काम 2 नंबर जब शुरू किया है कि भाई जो एक मीटर फॉर एग्जाम्पल के 50 हज़ार में लग रहा है, आपको किसी ने बोला 15 हज़ार में लगेगा, आपने 15 हज़ार दे दिया, वो मीटर लगेगा ही नहीं। जब नहीं लगेगा फिर आप बोलेंगे पाकिस्तान में 2 नंबर है। 2 नंबर काम तो आपने शुरू किया था कि जब आपने ये स्टार्ट लिया था कि भाई नहीं मैंने 50 हज़ार की जगह 15 हज़ार दिया, काम तो 2 नंबर मैं कर रहा हूँ, और फिर मुल्क को बुरा भला कह रहा हूँ। जो 2 नंबर मुझे जिसने कहा 15 हज़ार है, मुझे चाहिए कि उसका मुंह बंद करना और सीधा अपने रास्ते की तरफ जाना, वैसे नहीं करना है।
ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کم پیسوں میں کام کروانے کے چکر میں، پھر ملک آٹومیٹک بدنام ہو. ظاہر ہے میرے ساتھ کوئی 2 نمبری کرے گا، میں کسی کے ساتھ کروں گا، جس کے ساتھ میں کروں گا وہ کسی اور کے ساتھ کرے گا. یہ دھوکہ جو ہے نا آ جا کے اپنے آپ کو ہی بندہ دے رہا ہوتا ہے. میں نے سیمنٹ والوں کو بولا کہ بھائی یہ مال بھیج دیں، بھائی پہلے پیسے دیں. میں نے بولا اتنے عرصے سے تو پیسے دے دو، مر تو نہیں جائے گا تو کیا ہو جائے گا. کہنے لگا کمل بھائی آپ کو ملک کے حالات پتہ ہیں، کیا پتہ کون دکان بند کر دے، ہمارا کمپنی جو ہے نا وہ کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے، اس لیے بھائی اب تو ہینڈ ٹو ہینڈ ہی چلنا پڑے گا، پتہ چلے کہ کب کس کا کام بند ہو جائے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو بھائی ٹرسٹ نہیں رہا ہے. تو پاکستان کے حالات فی الحال نازک ہیں. دعا کرنے سے، دعا بھی کریں، دعا کرنے سے پھر حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے کہ بھائی میں کام کروں، سٹارٹ لوں، شروع کروں، جو غلط لوگ ہیں ان کو پکڑوں، غلط لوگوں کو منع کروں، یہ کام جو چل رہے ہیں ان کو چلنے دوں، تنگ نہ کروں. اور مجھے جو 10 بندے تنگ کرنے آ جائیں، ڈینگی والے آ جائیں، بھائی یہاں ڈینگی، میرا ڈینگی سے کیا کام ہے، مجھے پولیس تھانے لے جائیں. ابھی میرے پاس آ جائیں بورڈ والے کہ بھائی یہ برکس باہر کیوں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ 3 فٹ روڈ سے اندر ہے، 3 فٹ اندر ہونی چاہیے، میری 6 فٹ اندر ہے. بلا وجہ کا پولیس کے حوالے کر دیں یا تنگ کریں تو میں تو بولوں گا بھائی اس ملک میں کاروبار کون کرے گا، نہیں کروں گا. اس سے اچھا ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے کروں، اس سے اچھا ویڈیوز بنا لوں گا، کم سے کم یوٹیوب سے جو پیسے آئیں گے اس سے کھانا کھا لوں گا. اور آٹا لینے جاؤ آٹے میں ملاوٹ ہے، دال لینے جاؤ اس میں ملاوٹ ہے، چینی لینے جاؤ اس میں ملاوٹ ہے. تو اب یہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بس یہ ہے کہ جب تک اوپر جو سسٹم، اوپر یہ ہماری جو بڑے حکمران ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے حالات اس طرح کریں جیسے کہ قطر میں ہیں، جیسے کہ دبئی میں ہیں، جیسے کہ سعودی عرب میں ہے. سزا جس کی بنتی اس کو سزا دیں، اس کو چھوڑے نہیں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں. پھر ہے پاسبل ہے پاکستان کے حالات بیسٹ ہوں یا اپنا لوگ انویسٹمنٹ کریں. فی الحال تو آج تک کا تو بہت ہی برا حال ہوا ہے. بل اتنے زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، کرائے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. پراپرٹی کے ریٹ جو ہیں، جو زمین کے ہیں، جس کے پاس ہے، جس نے مزے لینے ہیں، جو 10 لاکھ کی کہتا ہے میں نے 50 لاکھ کی دینی ہے. اب ایک چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے، مزے لیتے ہیں. جب ایک خدا نہ خواستہ کوئی مجبور بندہ ہوتا ہے، مجبور کیا ہوتا ہے مطلب اسے لگتا ہے کہ مجھے میرے فیور میں چیز ہے، وہ 50 لاکھ کی لے لیتا ہے، پوری مارکیٹ کے ریٹ کی ایسی کی تیسی. وہ سب کی آنکھیں ماتھوں پہ آ جاتی ہیں یہاں پہ نا، ہم بھی 50 لاکھ کی دیں گے تو کاروبار بند. تو بھائی اپنے اپنے ایمان پہ، اپنے اپنے کاروبار پہ، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو شاید پاکستان ترقی کر جائے. اور بڑے حکمرانوں کو چاہیے کہ جو کام کاروبار کر رہے ہیں ان کو تنگ نہ کریں. تنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، یقین مانیں. یہ ویڈیو میری پتہ نہیں پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، مگر جو عام کاروباری بندہ اس سے پوچھ لیں کہ یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. پراپر کام کروائیں، پراپر کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.